جو سب سے بڑے بیٹے ہیں ڈاکٹر انیس صاحب، جو کہ امریکہ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں سائیکالوجی میں اشفاق صاحب کے، اور ڈاکٹر انیس جو ہیں انہوں نے بابا کو گاڑی لے کر دی. اب وہ گاڑی میں نے نکالی، ابھی نمبر نہیں لگا تھا اس پہ. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے نمبر ہی نہیں لگاتے تھے. اب تو بڑی سختی ہے. اس زمانے میں ہوتا تھا نئے سال کا نمبر لگوائیں گے جنوری فروری میں. ابھی سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہی رواج تھا. اب تو خیر سخت اسی سوچ پہ رکھا کہ نمبر ابھی لگوائیں گے. اکتوبر میں لیا تو جنوری میں لگائیں گے. سمجھ گئے آپ بات کو. وہ گاڑی لے کے نا، تو جہاں آج کل عرفہ کریم بلڈنگ ہے نا، یہاں پر اس وقت عرفہ کریم بلڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہاں پر آ کے اشارہ بند میں نے گاڑی کھڑی کی. بابا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی رکی ہے تو پیچھے سے ٹھار کوئی آ کے موٹر سائیکل لگا. گاڑی میں نہیں، 0 میٹر. ابھی اس کا بنے گا چند ہزار یا چند 100 بھی نہیں ہوئی. نمبر بھی نہیں لگا ہوا، کچھ بھی نہیں. تو میں اترا گاڑی سے. کرکٹر بھی تھا، بیڈمنٹن کا چیمپئن تھا. جان تھی دیکھا تو 16-17 سال کا نا، مجھ سے کوئی 2 سال چھوٹا. مستری ٹائپ نہیں ہوتے، کپڑے خراب تو وہ گیں کر رہے ہیں نا. میں نے جا کے سب پکڑے ادھر آؤ. تو وہ کہتا ہے کہ باؤ جی جان دو سر جی، غلطی ہوگی سر جی، بریک نہیں لگی سر جی. وہ تو ایک دم سی بریک لاتی نا اشارے تھے. تو میں پوچھوں ایسے. میں نے کہا بکواس نہ کرو، نئی گاڑی ہے. تو مجھے پریشانی تھی یار، گاڑی ان کی چلا رہا ہوں، ڈرائیور آپ تھے تو وہ پریشر آ جاتا ہے. بہت میں ذہنی طور پہ پریشان تھا، مجھے غصہ بھی بہت آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ باؤ جی معاف کر دو. میں کہا بکواس کرتے ہو، معاف کر دو، خرچہ پورا کرو، بتاؤ تمہاری دکان کہاں ہے، ادھر میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. اتنے لفظ سنے ہیں. تو بابا گاڑی سے باہر نکلے ہیں، آئے ہیں اور بڑے غصے سے مجھے کہتے ہیں تسی گاڑی چ بیٹھو. میں نے کہا شاید گاڑی کے نقصان کی وجہ سے نا بابا مجھ سے ناراض ہو رہے. میں نے کہا بابا میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، آپ کے سامنے. کہتے آپ گاڑی میں بیٹھے نا، جا کے آپ گاڑی میں بیٹھے. تو میں پھر کھڑا ایسے دیکھ رہا ہوں کہ کیسے کبھی ان کا لہجہ ایسے ہوا نہیں. تو بابا نے ایسے زور سے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے نا مجھے دروازہ کھول کے کہتے تسی بیٹھو اتنے. ڈاکٹر صاحب میں بیٹھ گیا. غصہ مجھے اتنا شدید بابا پہ بھی، اس بچے پہ بھی. میرا دل کرے میں گولی مار دوں اتر کے. اور بابا نے اس بچے سے کہا، میں نے شیشہ نیچے کیا کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں اس سے کہتے ہیں اچھا بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے. اور سر پہ ہاتھ دیا اور کہا، سر پہ ہاتھ پھر کہہ بیٹا تسی جاؤ، معاف کیتا تو اللہ واسطے معاف کیتا. وہ گھیں کر کے تو بھاگ گیا. اب بابا آئے ہیں، بیٹھتے ہی میں تو شروع ہو گیا. گاڑی کھڑی پیچھے پاں پی ہو رہے ہیں. مجھے نہیں کہ میں سائڈ پہ کروں، وہیں اشارے پہ کھڑی ہے سینٹر میں. کہتے تسی گڈی سائڈ پہ لاؤ، بڑے اسی لہجے میں. میں نے گاڑی لیفٹ سائڈ کے اوپر پارک کے باہر لگائی ہے. تو میں نے کہا بابا میرا قصور بھی کوئی نہیں، گاڑی کھڑی کو مارا، اس نے ٹکر ماری، میں نے پکڑ لیا. جسٹیفیکیشن دینی شروع کر دی آپ نے. بابا کہتے ہیں بیٹا مینوں اے دس انہیں تینوں کی کیا. میں کہا جی انہیں کیا غلطی ہو گئی گڈی دی بریک. پتر اس تو بعد انہیں تینوں کی کیا. میں نے کہا بابا اس نے مجھے کہا کہ معاف کر دو. کہتے تسی انہوں کی کیا. میں نے کہا میں نے سے کہا معاف نہیں کرنا. کہتے ایسے ہاتھ کیا. اور پھر بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بابا نے ایسے 1-2 لمحے روکا اور کہا پتر جی یہی لفظ تینوں تو مینوں رب نے کہہ چھڈے، استغفر اللہ، ساڈا کی بنے گا. اور پھر ایک دم جذباتی ہو کر کہتے ہیں بیٹا معاف کرنا خالق کی صفت اول ہے، اور معاف نہ کرنا شیطان کے چیلوں کا کام. اور تم چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے خالق کی صفت چھوڑ کے شیطان کے چیلے بننا چاہتے ہو. بیٹا نقصان تو پورا ہو جائے گا. جب کوئی تم سے زندگی میں کہے معاف کر دو، اسے اللہ کے واسطے معاف کر دو. اللہ اس کا معاوضہ اللہ کی ذات دے گی. اور ابھی میں بتاتا ہوں پھر کیا ہوا. تو میں نے کہا بابا کہ زندگی میں اب نیگیٹو بھی ہوئے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، لاکھوں کا نقصان کر گیا ہمارا. وہ نئی گاڑی اس کو تو آج بیچنے جاؤں گا 5 لاکھ کو کم دے گا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی پازیٹیو ہی رہوں، مثبت رہوں، معاف کر دو. تو مسکرا کے کہتے ہیں ایسا نمائی نورا نے سکھایا. میں کہا اچھا آپ کو پتا ان کی کردار، ان کی کہانیاں بابا بناتے تھے. میں کہا یہ کہاں سے آ گئی مائی نورا، یہ کون ہے بابا. کہندے اپنے روپڑ تے دانے بھوندی ہوندی سی. ایک بھٹی تھی 80 سال دی سی، رنگ کالا، موٹی جی بھدی سی، بیٹھی ہوتی تھی بیچاری دانے، لیکن بڑی اللہ والی سی. میں نے کہا بابا اس نے کیا سکھا دیا آپ کو. کہتے ہیں FSC میں نے کی پری میڈیکل گورنمنٹ کالج لاہور سے. اشفاق صاحب نے 12 جماعتیں ود سائنس اس زمانے میں کہا جاتا تھا. وہ پنڈ چلا گیا. پنڈ کے لڑکے کٹھے ہو کے کہنے لگے اشفاق تینوں تام نہیں ہے بھی تو 12 جماعتاں سائنس نہ پڑھیاں، وہ اما نورا نہیں جڑی دانے بھوندی. انہیں کہا ہاں جاننا میں اما نو. وہ دے منہ تو کوئی نیگیٹو گل کہلا کے دکھا. وہ کوئی گل ہی کسی دے خلاف غیبت کر دی ہی نہیں. اشفاق صاحب کہتے میں گیا 12 جماعتاں سائنس نہ پڑھنے والے بندے کے ٹھہر سکتا کوئی پورے گاؤں میں کوئی. کہتے میں کیا وہ مینوں لے جاؤ 1 منٹ چ مائی نورا ایسے بولے گی خلاف غیبتیں کرے گی.
खराबियां गिनाएगी, भड़क जाएगी। भड़क जाएगी, मसला ही कोई नहीं। कहते जी, वो कहते ठीक है शाम ਨੂੰ तो तैयार है, दाने भुनेगी आप जाना है। कहते जी मैं शाम को लट्ठे का सूट पहना, मैंने नीचे मैंने खुस्सा पहना, पता चले कि 12 जमाते साइंस वाला बंदा आया, तैयार होके बैठ गया, लड़की आई और हम माई नूरा के पास चले गए। उसकी आदत थी जो उसके पास आता सबको थोड़े थोड़े दाने जो थे ना गंदम के या उसके मकई के या कोई और ज्वार के जो भी वो बूंद उसे मुफ्त खिलाती, थोड़े थोड़े दाने। कहते बड़ी औरत सी अल्लाह वाली, उसने हमें भी दिए। कहते आज खैर है सारे मेरे ते हमला करना आ गए हो। अरे अम्मा कहती हाँ पुत, यार शफाक ने तेरे को पूछना कुछ। ने कहा किथे मैं अनपढ़ औरत, किथे 12 जमाता साइंस ना पढ़िया लाहौर दा मुंडा, मैं की जवाब देना कि नहीं अम्मा तेरे पूछना ही पूछना। अशफाक साहब कहते मैंने गला करके मैंने कहा अम्मा नूरा, कहती जी पुत जी सदके, अम्मा शैतान दे बारे तेरा की ख्याल है। अब अशफाक साहब कहते हैं जिसको कुरान ने मरदूद कहा हो, जिसे अल्लाह ने धिक्कार दिया हो, जिसे दुनिया में कोई पसंद ना करता हो, उसकी इबादत ना करे, उस पर भड़के ना, मुमकिन ही नहीं था। सवाल बड़ा। कहते हैं शैतान दे बारे तेरा की ख्याल है। कहते माई नूरा ने बगैर सोचे अगले लम्हे किया पुत्र पढ़े लिखे गल्लां ते मैनू नहीं पता। अब मुस्तकिल मजाज बड़ा, जेड़े काम ते लगा होती लगा, अज तक काम नहीं बदलिया उन्हें। शफाक साहब कहते हैं बेटे हमने उन लोगों से सीखा जो सबक लेना हो तो शैतान से भी ले लेते हैं। बेटा तुम लोग उन लोगों में रहते हो जो रहमान से भी कुछ नहीं सीखते। और शैतान तो मुस्बत गल कर ली और तू गाड़ी पे परेशान हो गया है। अब डॉक्टर साहब इस तरह के इतने वाकयात उनसे सीखे।